میری بات پہ توجہ ہے. میں نے کہا صحابہ نے یہ نہیں کیا، صحابہ نے میلاد نہیں منایا، صحابہ نے جشن یوں نہیں منایا، صحابہ کرام نے جھنڈیاں یوں نہیں لگائی، صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا. وہ مجھے کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہا اچھا ایک بات اور کرتا چلا جاؤں، تو قبر پر اذان دیتا ہے، صحابہ نے نہیں دی. میں نے کہا تو تیجا کرتا ہے، صحابہ نے نہیں کیا. تو ساتواں کرتا ہے، صحابہ نے نہیں کیا. تو جناب بدعات کو ایجاد کرتا ہے، صحابہ بدعات سے متنفر تھے. تو سنت کو چھوڑتا ہے، صحابہ سنت کے عامل تھے. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے، تو کیوں صحابہ کے نقش قدم پہ نہیں آتا؟ وہ مجھے کہنے لگا تو رائمنڈ کا اجتماع کرتا ہے، صحابہ نے نہیں کیا. تو جناب جی چلا لگاتا ہے، صحابہ نے نہیں لگایا. تو 4 مہینے لگاتا ہے، صحابہ نے نہیں لگایا. اگر تیرے رائمنڈ کا اجتماع صحابہ کے خلاف نہیں ہے تو میری میلاد بھی صحابہ کے خلاف نہیں ہے. میں گال تو ٹھیک ہے تیری بھائی، اعتراض تو ہے نا اس کا، تو اعتراض کو صاف بھی تو کرنا چاہیے. اب توجہ رکھے، توجہ رکھے، میں اعتراض صاف کرنے لگا ہوں. میں نے کہا تجھے بات سمجھ نہیں آئی. اگر تجھے قرآن کے جمع کرنے کا واقعہ ذہن میں ہو تو میری بات جلد سمجھ آئے گی، ورنہ میرے مسلک کی کتاب فضائل اعمال کھول کے دیکھ لینا، حکایات صحابہ کے اندر دیکھ لینا، تجھے مسئلہ سمجھ آئے گا. سیدنا عمر آئے جناب ابو بکر صدیق کے پاس اور کہنے لگے حضرت قرآن اکٹھا کر دیں. اگر اسی طرح جنگ یمامہ میں جیسے قاری قرآن کے حافظ شہید ہوئے ہوتے رہے تو قرآن کا بہت سا حصہ ہم سے چلا جائے گا. اس لیے قرآن کو کیا کرے، لکھوا لے، یکجا کر کے لکھوا لے. کچھ ہڈیوں پہ لکھا ہوا، کچھ جناب جی لکڑی پہ لکھا ہوا، کچھ پتھر پہ لکھا ہوا، کچھ پتوں پہ لکھا ہوا. تو اگر ان سب کو اکٹھا کر کے ایک کتابی شکل میں لکھ لیا جائے تو پھر قرآن محفوظ رہ جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق کیا کہنے لگے، عمر وہ کام کیسے کرتا ہے جو حضور نے نہیں کیا. دیکھو ہماری بات کی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اس جملے کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں جو کام حضور نہ کرے تم بھی بولنا بولنا بولنا. توجہ رکھے، حضرت عمر بار بار کہتے رہے یہاں تک کہ جناب ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ نے میرے سینے کو اس مسئلے کے لیے کھول دیا کہ کوئی حرج نہیں. حضرت زید کو بلایا گیا کہ یار قرآن تو اکٹھا کرو. وہ پتہ کیا کہنے لگے، تم وہ کام کیسے کرتے ہو جو حضور نے نہیں کیا. لیکن بار بار کہتے رہے کہ یار یہ علاج ہے، یار بولیے بولیے بولیے، یہ ایک مجبوری ہے، یہ علاج ہے، یہ ایک ضرورت ہے. اگر نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا. توجہ رکھنا، میں بات کر رہا تھا، توجہ ہوئی تو مسئلہ سمجھ آئے گا، ورنہ بات اوپر سے جائے گی. میں نے کہا ایک علاج ہوتا ہے، ایک ثواب ہوتا ہے. علاج کا کیا معنی، اگر نہیں کیا جائے گا تو نقصان ہوگا. ثواب کا کیا معنی، اگر کیا جائے گا تو ثواب ہوگا، نہیں کیا جائے گا تو گناہ کوئی ہے. میں کیا بات سننا، تو سارے کام کرتا ہے ثواب سمجھ کے، میں نے جو کام کیا ہے وہ علاج سمجھ کے. کہتا ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا مجھے صحابہ نے ترس دے دی ہے، اگر عمل بطور علاج کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. صحابہ دے رہے ہیں یا نہیں؟ حضرت ابو بکر و عمر، حضرت زید، 3 صحابہ ملے اور ایک نقصان سے بچانے کے لیے ایک وہ کام کر رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بولیے یار، نقصان سے بچانے کے لیے. یہ علاج، اس کو کیا کہو، علاج. صحابہ سے پتہ چلا علاج کے لیے کوئی کام ہو سکتا ہے، ثواب کے لیے نہیں ہو سکتا. اس پہ دلیل دوں گا. الجنہ لأہل سنہ، اہل علم کی بڑی کتاب ہے، اس کے صفحہ 165 پہ سیدنا علی المرتضیٰ کا قول لکھا ہے. حضرت خلیفہ راشد سیدنا علی بن ابی طالب کا جملہ نوٹ کیجئے. سیدنا علی بن ابی طالب نے دیکھا ایک آدمی عیدگاہ میں نفل پڑھ رہا ہے. حضرت علی فرمانے لگے لا تفعل الصلاۃ، او میاں نماز نہ پڑھ. وہ کہنے لگا انی
العالم ان اللہ لا يعذب علی الصلاۃ، حضرت مجھے علم ہے اللہ مجھے نماز پڑھنے کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا۔ حالانکہ آئیے خلیفہ راشد کی بات سنیے، سیدنا علی گرج کے بولے، فرمایا وَإِنِّي لَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا يُصِيبُ عَلَى فِعْلٍ حَتَّى يَفْعَلَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او یحث علیہ۔ او میاں مجھے بھی پتا ہے کسی عمل پر ثواب رب اس وقت تک نہیں دیتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا نہ ہو یا کرنے کی ترغیب نہ دی ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ توجہ رکھیں، میں نے کہا صحابہ نے بتایا علاج کے لیے عمل کوئی کیا جائے تو ٹھیک ہے، ثواب کے لیے کوئی عمل کیا جائے تو وہ عمل جو پہلے نہیں تھا۔ توجہ میری طرف رکھنا، ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، حکیم کے پاس چلا گیا، کہتا جی میں بیمار ہوں، اس نے کہا یہ کونستان کی گولی کھا لے، اس نے کہا نہیں میں تو نہیں کھاتا۔ بھائی کیا مطلب؟ صحابہ نے کھائی ہے کوئی گولی؟ میں تو نہیں کھاتا۔ ڈاکٹر کہے گا خدا کا بندہ یہ اس دور میں تھی نہیں، یہ تو علاج ہے۔ وہ کہتا تجھے انجیکشن لگانا پڑے گا۔ صحابہ نے لگائے، صحابہ نے لگوائے تو چلو میں بھی لگواتا ہوں۔ او بھائی یہ علاج ہے، علاج میں نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کام پہلے ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ توجہ رکھنا، ثواب میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ کام پہلے ہوا ہے یا نہیں ہوا، علاج میں نہیں دیکھا جاتا، ثواب میں دیکھا جاتا ہے۔ یہ بات صحابہ سے مل گئی۔ میں نے کہا تیرا میلاد ثواب ہے، میری تبلیغ علاج ہے۔ کہتے ہیں کس طرح؟ میں نے کہا میں نے سینکڑوں اور جناب جی لاکھوں آدمیوں کو اس تبلیغ کی بنیاد پہ ٹھیک ہوتے دیکھا ہے، تیرے میلاد سے میں نے سینکڑوں آدمیوں کو لڑتے اور جھگڑتے دیکھا ہے۔ تیرے ثواب سے فساد پیدا ہوا، میرے علاج سے جناب امت کے اندر اصلاح ہوئی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تبلیغ کیا ہے؟ بولیے یہ علاج ہے۔ صوفیاء کے چلے کیا ہے؟ بولیے امت کا کہتا ہے مدرسے، میں نے کہا یہ بھی جہالت کا علاج ہے۔ کہتا ہے ختم بخاری، میں نے کہا یہ بھی انسانیت کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک علاج ہے۔ میرے علاج ہے، تیرا ثواب ہے، ثواب کے لیے تو دیکھا جائے گا یہ عمل پہلے ہوا ہے یا نہیں، لیکن علاج کے لیے نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ عمل پہلے ہوا ہے یا یہ تو صحابہ سے ہمیں پتہ چلا۔ میں تو صحابہ کا دیوانہ ہوں، صحابہ سے مجھے پتہ چلا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آئی؟ اب دیکھیے، میں نے کہا تیرا میلاد کدھر گیا؟ میری تبلیغ کھڑی ہے، میرا جناب جی مدرسہ قائم ہے، میرے صوفیاء کی خانقاہیں موجود ہیں، تیری جناب میلاد کدھر گئی؟ ہم تیری میلاد کو تیرے دلائل سے رد کر چکے ہیں۔ میں نے کہا لا اپنی میلاد نہیں۔ اور ایک بات مزے کی آپ کو بتاتا جاؤں، میلاد کا معنی ہے پیدا ہونا، تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں مانتے؟ یہ میرا موضوع نہیں، میرا موضوع رہ جائے گا جو میں چھیڑ چکا ہوں، ورنہ میں اس پہ دلائل دیتا گھنٹہ پورا میں میلاد پہ بھی گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن آپ لوگ تھکے بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ہے جی، تو انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو پھر بات کریں گے۔ توجہ رکھیں، میلاد کا معنی وہ کون آدمی ہے جو حضور کی پیدائش نہیں مانتا؟ میں نے کہا پیدائش تو تو نہیں مانتا۔ کہتا ہے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا تیرے علماء نے لکھا ہے، بجاتے تھے جو انی عبدہو کی بات سری ہر دم خدا کے عرش پر انی ان اللہ بن کے نکلیں گے۔ تو حضور کو خدا مانتا ہے، جو حضور کو خدا مانے وہ میلاد نہیں مان سکتا۔ وہ پیدا ہونا مان سکتا ہے؟ وہ نہیں مان سکتا۔ کہتا ہے جسے کہتے ہیں بندہ قل هو اللہ بن کے نکلیں گے۔ دیوان محمدی صفحہ 149، پہلا حوالہ جو میں پڑھ چکا ہوں، کتاب کا نام ہے شہد سمیٹھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ 205۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ میلاد مانتا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، یہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یہ حدیث مانتے؟ اچھا یہ جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں یہ ہے کون؟ بدعتی ہے یا سنی ہے؟ ایک طبقہ اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہلاتا ہے، یہ ہیں صحیح مسلمان؟ کہیں دال آئی بغیر ہیں جی؟ بولیے نا یار۔ مماتی بھی کہتے ہیں ہم حیات مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں